کل سائفر کیس میں خان صاحب کو سزا دینے کا ڈرامہ بری طرح فلاپ ہو گیا کیونکہ خان صاحب پہلے ہی اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کا پیغام دے چکے تھے۔ کل کا ڈرامہ صرف عوام کو اشتعال دلوانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ یہ 9 مئی کی طرح ملک میں شرانگیزی پھیلا کر عوام کا الیکشن سے دھیان ہٹانا چاہتے تھے۔ اس ڈرامے کی ناکامی کے بعد اشرافیہ نے خونی کھیل شروع کر کے پاکستان کو احتجاج کی بٹی میں جونک دیا تھا۔ افسوس ترین خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی اور ایکٹیو کارکن اور NA 8 باجوڑ کے امیدوار ریحان زیب خان پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد پورا باجوڑ سراپائی احتجاج بن گیا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں احتجاج کرنے والوں کی کثیر تعداد دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن اور عمران خان کے سچے جانثار نے اپنی جان قربان کر دی۔ ریحان زیب خان باجوڑ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ ریحان نے ہمیشہ اپنے لیڈر کی پکار پر لبیک کہا۔ 2 سال کے ظلم و تشدد، جعلی مقدمات، گرفتاریوں کے باوجود اپنے کپتان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ریحان زیب خان شہید اس ملک کے تمام نوجوانوں کی علامت تھا۔ آنکھوں میں بلند خواب اور اپنی عوام کے لیے ایک بہتر مستقبل چاہتا تھا اور اس کے لیے عملی جدوجہد کر رہا تھا۔ کرپشن اور فسطائیت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے ریحان زیب، ایک نوجوان جو ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا تھا۔ عمران خان کے وین پہ چلنے والا آج ملک دشمن جاہل کے ہاتھوں دنیا سے نہ چاہتے ہوئے چلا گیا۔ یہ کیسا ملک ہے؟ اسلام تو بہت دور کی بات ہے، ہم انسانیت سے بھی ناواقف ہیں۔ ریحان زیب کے گلے سے ابلتا خون سوال کر رہا ہے کہ کیا کسی معاشرے میں انسانوں کو سیاسی وابستگی کی وجہ سے ذبح بھی کیا جاتا ہے؟ ریحان زیب خان ملک و قوم اور خصوصاً باجوڑ کے عوام کے لیے ایک ہیرو کی مانی تھا جس کو ہم نے ظالموں کے ہاتھوں کھو دیا ہے۔ ظالموں نے ریحان زیب خان کو نہیں بلکہ ایک مثالی کردار، ایک فلاحی نمونہ، قوم کی آواز، انسانیت کا ہمدرد اور غمخوار، ملک و قوم کی ترقی کا پیکر اور معمار کو شہید کر دیا۔ ریحان زیب کا دردناک قتل نوجوان نسل کو سیاست سے دور کرنا، ان کے حوصلے پست کرنا اور مایوسی پھیلانا ہے۔ ریحان زیب نوجوان نسل کے لیے ایک شمع تھا، شعور کا، امید کا اور اپنے حقوق کے اصول کا۔ آنکھوں میں بلند خواب اور اپنے عوام اور علاقے کے لیے ایک بہتر مستقبل چاہتا تھا اور اس کے لیے عملی جدوجہد کر رہا تھا۔ حقیقت میں باجوڑ ایک نوجوان اور مستقبل کے ایک قابل سیاسی لیڈر سے محروم ہو گیا ہے۔ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے، پولنگ ڈے سے پہلے بادشاہ نے آخری چال چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 7 فروری کو یا 7 فروری سے پہلے جج ابوالحسنات عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال سزا یا سزائے موت سنا دی جائے گی، لیکن اصل کھیل کچھ اور ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد ایک اور 9 مئی دہرایا جائے، تحریک انصاف کے کارکنان پرامن احتجاج کے لیے نکلیں اور دوبارہ 9 مئی کی طرح اپنے لوگ بیچ کر کور کمانڈر ہاؤس وغیرہ پر حملہ کروا کر تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا جائے اور الیکشن بھی موخر کروا دیے جائیں۔ دوسرا پلان یہ ہے کہ اگر یہ کریک ڈاؤن والی چال نہیں چلتی تو کم از کم اس فیصلے سے مایوسی پھیلا دی جائے تاکہ پولنگ ڈے پر ٹرن آؤٹ کم سے کم ہو اور PTI ووٹر مایوس ہو جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابوالحسنات جو مرضی فیصلہ دے، ایسے فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ صرف 2-3 دنوں میں یہ فیصلہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے معطل ہو جائے گا اور پھر کلعدم بھی۔ ابوالحسنات صرف خواہش پر یہ ماورائے آئین فیصلہ دے گا، لہٰذا پریشان بالکل نہیں ہونا، بس فوکس الیکشن پر رکھنا ہے اور 8 فروری کو PTI کے امیدواروں کو جتوانا ہے۔ ایک بار پھر بتا دوں، جج ابوالحسنات کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ پریشان بالکل نہیں ہونا، نہ ہی مایوس ہونا ہے۔ یہ اعصاب کی جنگ ہے، جیتے گا وہی جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے۔ اجلت میں دی جانے والی سزاؤں کی 2 وجوہات ہیں: مایوس کرنا اور اشتعال دلانا۔ پہلی یہ کہ تحریک انصاف کے ووٹرز مایوس اور دل شکستہ ہوں اور الیکشن میں بھرپور کردار ادا نہ کر سکیں، ٹرن آؤٹ کم ہو۔ دوسری وجہ یہ نظر آتی ہے کہ سخت سزا سنانے سے لوگ اشتعال میں آ کر احتجاج کرنے نکلیں اور 9 مئی کی طرز کا فالس فلیگ آپریشن کر کے پارٹی مزید کرش کرنے کا مقصد حاصل کیا جائے۔ جیسا کہ چند پیادے کئی دن سے یہ پیغام پھیلا رہے ہیں، یہ فیصلے چیلنج ہوں گے اور ایسی بونڈی یک طرفہ کارروائی والے فیصلے بڑی عدالتوں میں نہیں ٹھہرتے۔ تحریک انصاف کو ہرگز کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہیے، بھلے مخالف تانا دیں کہ ان کے لیڈر کو ایسی سخت سزا ہوئی اور یہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ ایسی باتیں سن لینا بہتر ہے بجائے کسی سازش کا شکار ہونے سے۔ صرف اور صرف 8 فروری کا انتظار کیا جائے اور ساری صلاحیت الیکشن ڈے پر لگائی جائے، جسے مینج کرنے کے لیے سب طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ ووٹ اور ووٹر ٹرن آؤٹ کا اس وقت جو خوف سوار ہے وہ انہیں اوٹ پٹانگ فیصلوں پر مجبور کر رہا ہے، اس لیے پرسکون رہیں۔ جیسا کہ کل خان صاحب نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کو کوئی نہیں روک سکتا، فیصلہ سنا کر میری قوم کو مایوس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے ہر حال میں ووٹ ڈالنے نکلنا ہے۔ کل عوام نے بہت سکون سے سارے تماشے کو دیکھا کیونکہ عوام الیکشن میں اس ظلم کا حساب لینے کا فیصلہ کر چکی ہے، لیکن یہ اقتدار کی ہوس میں اس قدر پاگل ہو چکے ہیں کہ قتل و غارت کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے۔ کل پرسکون رہنے والی عوام کو آج اشرافیہ نے احتجاج کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ریحان زیب کی شہادت کے بعد باجوڑ میں عوام سڑکوں پہ نکل آئی، لیکن پھر بھی عوام سے درخواست ہے کہ پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی اور تحریک کے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں۔
نہیں جائے گا۔ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، لہٰذا پرامن احتجاج کریں، اس انتشار سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ریحان زیب کا قتل پورے باجوڑ کا قتل ہے، اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور باجوڑ کے عوام سے درخواست کے صبر اور تحمل سے کام لیں اور پرامن رہیں اور سرکاری عملہ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہم باجوڑ میں پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم رکن ریحان زیب کے بے رحمانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایک محب وطن نوجوان کے سفاک قاتلوں کا سراغ لگانے اور انہیں فوری طور پر قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ سبی میں پرامن انتخابی ریلی میں بم دھماکے اور خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کلنگ کے اس اندوناک واقعے کے بعد ہمیں تشویش ہے کہ بدترین ریاستی جبر و فسطائیت، ماورائے دستور و قانون حربوں اور ٹیکنیکل ناک آؤٹ کے قابل مذمت سلسلے کے بعد خون ریزی اور قتل و غارت گیری سے ہمارے حوصلوں کو توڑنے اور تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر دھکیلنے کا ناقابل قبول منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بانیہ چیئرمین عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں مکمل طور پر پرامن اور صاف شفاف انتخابات کو ملک کی مفاد کا ضامن سمجھتی ہے، لیکن ریاستی طرز عمل خصوصاً الیکشن کمیشن اور نگران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے کردار پر نہایت تشویش کا شکار ہے۔ لازم ہے کہ ملک کے مستقبل کو بند کمروں کے منصوبوں کی بینڈ چڑھانے کی بجائے دستور اور جمہوریت کو فوقیت دی جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ خان اپنی عوام کے ساتھ کتنا ایماندار ہے۔ آج لطیف کھوسہ نے پریس کانفرنس میں کہا، عمران خان کی ذاتی رہائش گاہ پر سعودی ولی عہد نے تحفہ بھیجا جسے عمران خان نے وزیر اعظم آفس بھیج کر خود سے ڈکلیئر کیا۔ حالانکہ ماضی میں وزیر اعظم آفس کو بھیجے گئے سرکاری تحفے بھی غائب ہوتے رہے ہیں، اس کی مالیت کا 50% جمع کروا کر عمران خان نے وہ تحفہ خریدا۔ پی ڈی ایم حکومت آئی تو انہوں نے اس تحفے کی ایک ایسے شخص سے دوبارہ مالیت 3 ارب لگوائی جو کہ میٹرک پاس ہے۔ نواز شریف مریم زرداری نے توشہ خانہ سے غیر قانونی گاڑیاں لی، وہ بھی مفت، مگر تمام کیسز ختم ہو گئے کیونکہ انہاں دی گل ہو گئی ہے۔ خان نے قانونی طور پر قیمت ادا کر کے تحائف لیے اور انہیں بیچ کر وہ پیسہ مفاد عامہ میں لگا دیا، عوام کے لیے سڑک بنوا دی، لہٰذا سزا تو بنتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ کر کے بھی اشرافیہ جیت رہی ہوتی تو مجھے تسلی ہوتی کہ چلو 25 کروڑ انسان ہار رہے ہیں، لیکن یہ جیت رہے ہیں۔ اب المیہ تو یہ ہے کہ 20 مہینے کی بدترین ریاستی دہشت گردی اور 200 سے زائد مقدمات کے باوجود کمپنی ہار رہی ہے، جبکہ عمران خان اور عوام جیت رہی ہے۔ کمپنی کو جب اس ہار کا احساس ہوگا اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ پاکستانیوں، آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ ملک خدا کا معجزہ ہے۔ میں آپ کو ماضی قریب سے چند مثالیں دے کر تسلی کروانا چاہتی ہوں۔ طیارہ ہائی جیک کیس میں شریف برادران کو عمر قید ہوئی، 4 ماہ بعد دونوں بھائی جدہ پہنچ گئے، شاہی مہمان رہے، اور 10 سال بعد چھوٹا بھائی پھر سے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ حنیف عباسی کو پھانسی کی سزا ہوئی، 2 سال کے اندر معطل ہو گئی۔ پاناما کیس میں یوں تو 436 افراد کے نام تھے، مگر پھر سے میاں صاحب کو رگڑا لگا، تاحیات نااہلی ہوئی، 4 سال کے اندر ہی میاں صاحب پھر سے میدان میں ہیں، اور ایسے کہ ان کے مقابل سارا میدان صاف کیا جا رہا ہے۔ زرداری صاحب کو سرے محل، شان بینک سکینڈل اور دیگر کیسز میں 11 سال قید ہوئی۔ زرداری صاحب نے 3 سال کاٹی، باقی آن اینڈ آف رہے، اور اب وہ پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں۔ کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ملک خدا کا معجزہ ہے، یہاں کب قانون کی پٹاری سے کوبرا نکل آئے اور کب آزادی کا کبوتر نکلے، اس بارے صرف وہی جانتے ہیں جو غائب بھی ہیں حاضر بھی۔ سچ کس گھڑی جھوٹ کا لبادہ اوڑھ کر پتلی گلی سے نکل آئے اور کب جھوٹ کورا سچ بن کر سامنے آ کھڑا ہو، کون جانے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔